بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، پہلگام واقعے کے بعد جس طرح بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے حالات میں ایک ابال سا پیدا کیا ہے، اور جس طرح نریندر مودی اور اس کے ہمنوا جس طرح بالکل ایک جنگی جنون میں مبتلا ہو کر رہ گئے ہیں، اس نے پہلی بار دو ایٹمی طاقتوں کو آمنے سامنے کیا ہے، اور یہ صورتحال نہ صرف پاکستان اور بھارت کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے یہ ایک تباہ کن اور خوفناک رنگ اور رخ اختیار کر رہی ہے۔ بھارت کا میڈیا اس ساری صورتحال کو ہوا دے رہا ہے۔ کشمیر کی جو ٹوپوگرافی ہے اس کو سمجھنے والی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے وہاں کے حالات کو دیکھا ہے، جنہوں نے وہاں کے حالات کا مشاہدہ قریب سے کیا ہے۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیسے ممکن ہوا کہ پہلگام جیسے علاقے میں یہ کارروائی ممکن ہوئی اور دہشت گرد وہاں تک پہنچے، اور یہ سارا ایک ڈرامہ جو ہے وہ رچایا گیا۔ جناب مشتاق الاسلام حریت رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مشتاق الاسلام صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ ایک ہائی سیکیورٹی زون ہے پہلگام کا علاقہ، تہ در تہ سیکیورٹی کا نظام ہے وہاں، اور بھارت کی قدم قدم پر بھارت کی چیک پوسٹیں ہیں، ناکے ہیں، ان کے کیمپ موجود ہیں وہاں، بیس کیمپ میں بہت بڑا ان کا فوجی کیمپ ہے۔ تو اتنی جو ہیوی انسٹالیشن کے باوجود دہشت گرد وہاں آئے، جہاں 2000 ٹورسٹ بھی تھے، اور آدھے گھنٹے تک وہ کسی رکاوٹ کے بغیر وہ لوگوں کو قتل کرتے رہے۔ تو کیا آپ کا ذہن یہ تھیوری مان رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہار صاحب کا شکر ہے کہ آپ نے ڈیجیٹل پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور مجھے موجودہ حالات کے اوپر وہ نقطہ نظر پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس کا آپ کا شکریہ، ڈیجیٹل نیٹ ورک کا بھی۔ دیکھیے، مقبوضہ جموں کشمیر کی جو ڈیموگرافی ہے وہ باقی کئی جگہوں سے بہت زیادہ مختلف ہے، اس لیے کہ مقبوضہ کشمیر میں ایسے سراؤنڈ ایریز میں ایسے گھنے جنگلات ہیں جہاں پر ماضی میں انسرجنسی کے دوران آپ کو پتہ ہے جو ہمارے جو مجاہدین جو لڑتے تھے، اور انہوں نے مطلب جو ہے نا ان جنگلوں میں رہ کے اور سارا، لیکن وہاں پر رہتے ہوئے بھی انہوں نے جب کسی ٹورسٹ کو دیکھا ہے تو یہ تاریخ ہے کہ کسی ٹورسٹ کے ساتھ انہوں نے چھیڑا نہیں ہے، کبھی انہوں نے ایسا اقدام نہیں کیا ہے 30-40 سال کے عرصے میں اس دوران کبھی بھی۔ اور ان کا ٹارگٹ صرف فوج ہوتی تھی اور فوج کا وہ ہوتے تھے، اس لیے کہ آپس میں لڑائی ہوئی تھی ہماری ان کے ساتھ ہی، چونکہ قوت ان کے پاس ہے، سامان ان کے پاس تھا، گن ہے۔ تو یہ جو ہمارے ٹورسٹ آتے ہیں یہ تو نہایت آتے ہیں، اور کشمیر کی ٹورزم جو ہے ہمارے باہر سے آنے والے ٹورسٹوں کی وجہ سے یہ سارا سسٹم کشمیریوں کا جو ہے نا وہ ایک چولہا جلتا ہے، اور وہ سارا اس دوران کر رہے تھے۔ کشمیر کی اکانومی میں بڑا کردار ہے، بڑا وہ تھا، کردار تھا، اور بڑے جو ہے نا اس سے پہلے بھی ایسے جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ اس طرح ہزاروں لاکھوں لوگ ٹورسٹ آئے، لیکن کوئی ایسا واقعہ پیش وہاں پر نہیں ہوا جس سے کہ یہ پتہ چلے کہ کسی ہمارے جو ہے نا لڑنے والے کسی ساتھی نے جو ہندوستان کے خلاف لڑ رہا تھا اس سے کسی ٹورسٹ کے ساتھ ہاتھ بھی لگایا۔ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا بھی ہے تو الفاران ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ بھی مشکوک ہے۔ جی، وہ بھی مشکوک ہے، الفاران ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کچھ اور جگہوں پہ جو ڈلگیٹ میں جو گرینیڈ حملے کیے گئے وہ بھی مشکوک ہے، چونکہ وہاں پر بھی لوگوں کا ایک بہت بڑا ٹورزم کا اسپاٹ ہے، اور جو شکارے ہیں، جو کشتیاں ہیں، وہاں پر ٹورسٹ آ کر رہتا ہے۔ تو کبھی بھی اس طرح کی وہاں پر بھی ہمارے لوگوں نے کوئی اس طرح کا کشمیری نے کوئی انسیڈنٹ نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہماری ساری معیشت جو ہے وہ ٹورزم کے اوپر اس کا انحصار ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات جہاں آپ نے کی کہ پہلگام جو واقعہ ہوا، جو وہاں پر جو سیکورٹی کی صورتحال ہے، جو وہاں پر انڈین فورسز ڈپلائی ہیں، اور ان کا جو وہاں پر کارڈن ہے پورے اس پہلگام کے ایریے میں اور جنگلات میں، اور ان کی پوری یونٹیں وہاں پر جو ہے نا وہ انہوں نے متعین کی ہوئی ہے۔ تو آپ بھی وہاں گئے، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے، یعنی وہاں کس طرح چیکنگ ہوتی ہے، اور ہر جو ہے نا 10-20 فٹ کے بعد جو ہے نا وہاں چیکنگ ہوتی ہے، چڑیا پر نہیں مار سکتی۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ جب یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے تب کوئی بھی لا اینڈ فورسز کا اور کوئی بھی سیکورٹی اور کوئی بھی وہاں پر جو ہے نا فوج کوئی تعینات نہیں ہوتی ہے، سب منظر عام سے غائب ہوتے ہیں۔ اس کے ثبوت وہاں پر خود ٹورسٹ نے وہاں پر دیے، خود انڈیا سے آئے ہوئے جو ٹورسٹ تھے انہوں نے خود بیانات دیے کہ کوئی بھی بندہ یہاں پر ہماری حفاظت کے لیے معمول نہیں تھا۔ 1.5 گھنٹے کے بعد کوئی ایمبولینسز آئی اور لوگوں نے وہاں ریسکیو ان کو کیا، ان کو اپنے گھروں میں لے گئے یا ان کو بچایا، وہاں پر زخمی اٹھائے لوکل جو لوگ ہمارے ساتھ تھے۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں جس وقت 90 کی دہائی میں مجاہدین کا بہت زیادہ دباؤ تھا اور زور تھا،
اور امرناتھ یاترا کے لیے وہاں پر لوگوں کو لایا جاتا تھا ہندوستان سے. کوئی ایک واقعہ پر وہاں پر اس سے قبل بھی پیش نہیں آیا جب امرناتھ یاترا وہاں تھی. اس وقت چونکہ بہت زیادہ پریشر تھا, بہت زیادہ ہولڈ تھا مجاہدین کا. اس دوران بھی جب آپ کا کوئی انسیڈنٹ ایسا وہاں پر ایک آدھ واقعہ بھی وہاں پر پیش نہیں آیا. اچھا, بیگم خالدہ شاہ صاحبہ کو بھی میں سن رہا تھا, ان کی پریس کانفرنس تھی, وہ بھی یہی نکتہ اٹھا رہی تھی کہ اپنی کوتاہیاں ہیں آپ کی کہ آپ کیا کرتے رہے اس پورے ٹائم میں, اور اس کا ملبہ آپ عام آدمی پر آپ گرا رہے ہیں, تو یہ مناسب بات اور دیکھیے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے جناب, آپ جب کسی کو حفاظت کے لیے وہاں مامور کرتے ہیں, کسی مکان میں, کسی دفتر میں, کسی بلڈنگ میں چوکیدار ہوتا ہے آپ کا, گارڈ ہوتا ہے آپ کا, تو سب سے پہلے اس گارڈ کو پکڑا جاتا ہے کہ اب یہ بتاؤ جی کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ واقعہ کیسے ہوا, چوکیدار کی موجودگی میں کیسے ہوا. تو چوکیدار جناب غائب تھا خود, اور اس کے بعد چوکیدار نے راستہ دیا ان کو, مطلب جو لوگ انہیں پری پلانے تھے انڈیا کے, جنہوں نے یہ انسیڈنٹ کرنا تھا, جو ان کا پوری یہ سمجھ ایک ڈرامہ تھا پورا, انہوں نے ڈرامہ رچا کے, تو انہوں نے جب یہ کرنا تھا, کیونکہ ان کے خود گزشتہ دنوں آپ دیکھیں ایک آڈیو لیک ہوئی ہے, اس آڈیو میں کیپٹن ایک ہے, وہ کہتے ہیں کرنل کو کہ سر یہاں پر یہ ہو رہا ہے, یہ ہوا ہے, اور یہاں اتنے کیجویلٹیز ہیں, یہاں اتنے جو ہے نا وہ زخمی ہیں, اور جو ہے وہ گولیوں کے جو وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو, پیچھے جو اس کو خول جو ہے, گولیوں کے خول بھی جو ہے وہ یہاں سے ملے ہیں, اور کچھ سامان بھی بکھرا ہوا ہے, اور وہ اس کو واپس میں کہتا ہے آپ کو کسی نے یہ کہا فٹ فور آپ جو ہے نا یہ گولی کھول بھی میرے پاس پہنچاؤ, اور ان کو اٹھاؤ وہاں سے, زخمیوں کو نکالو وہاں سے, یہ کرو, یہ جتنا نیچے پڑا ہوا چیزیں یہ سب لا کر میرے حوالے آپ نے کر دی. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی نوٹ کی گئی کہ عادل حسین کی بھی ایک قربانی ہے کہ جو مقامی تھا, کشمیری تھا, اس نے اپنی جان قربان کی باہر کے مہمانوں کو بچاتے ہوئے. لیکن بھارت کا میڈیا, بھارت کا مجموعی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ عادل کی قربانی کو بالکل ڈاؤن پلے کر رہا ہے, اس کے مقابلے میں الگ سے اپنے ہندو ہیرو اس میں واقع میں تراشے گئے. اب یہ ایک خلیج نظر آ رہی ہے, ایک طرف ہندو ہیرو ہے, ایک طرف مسلم ہیرو ہے عادل شاہ. تو اس مائنڈ سیٹ کو آپ کیا دیکھیے, بات یہ ہے کہ ان کے پاس اس کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ وہ کشمیری ہے سب سے پہلے, اور مسلمان ہے. انہوں نے تو ایسے ہمدردی کے طور پہ عادل نے اپنی قربانی دی, اس نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی جان قربان کی. چونکہ جو ان کی ٹیم تھی وہاں پر, انہوں کے آگے جو لوگ بھی آئے انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا, اور بالخصوص عادل کو ٹارگٹ کیا کہ یہ ریسکیو کر رہا ہے. درست. اور اگر وہ ریسکیو نہ کرتا تو شاید اور یہ جو انڈیا کے دہشت گرد تھے, اور یہ اور جو ہے نا وہاں پر RSS کے اور شیو سینا کے جو گنڈے انہوں نے ہائر کیے تھے, تو اور شاید یہ نقصان زیادہ کرتے. اب جناب اس کے پیچھے جو اصل جو محرکات ہے, یہ جو انسیڈنٹ پلوامہ کا ہے, اس کے پیچھے جو اصل محرکات ہے اور اصل جو کہانی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہانی یہ ہے کہ ایسے موقع پہ ہندوستان یہ کارروائی کر کے خود کشمیر کے اندر ٹورزم کو بالکل جو ہے نا یہ صاف کرنا چاہتا ہے. خود ٹورزم کو کشمیر میں جو ہے نا وہاں سے جو ہے نا بگا رہا ہے, کوئی نئی بساط بچھانا چاہتا ہے ٹورزم کی, تاکہ یہ کشمیری جو وہاں پر جو اس کے جو ہے ٹورزم کو چلا رہے ہیں, جو اصل کشمیری ہیں, جو وہاں پر لوکل کشمیری ہیں, جو پرانا بنا ہوا سسٹم ہے, اس کو یہ واش کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کشمیریوں کا سارا انحصار ٹورزم کے اوپر چل رہا ہے, بیچاروں کا چولہا چل رہا ہے. غریب جو بندہ ہے وہ روپیہ 2000 دن کو 3-4 ہزار کماتا ہے, تو وہ اپنے بچوں کو کھلاتا ہے. اب ہندوستان نے نیا حربہ استعمال کر یہ انسیڈنٹ کر کے, یہ سازش کر کے کشمیریوں کے اس ٹورزم کو بھی جو ہے نا وہ زج کر کے, اور ایک نیا نظام جو ہے کہ بھائی کشمیری چونکہ اس سے ملوث ہے خود, تو ہم جو ہے نا یہ سارا نظام یہ کنٹرول جو ہے ہم براہ راست جو ہے دہلی کو دینا چاہتے ہیں, اور اپنے لوگوں کو وہاں پر ہائر کر. جس طرح انہوں نے کشمیر سے جتنے بھی اداروں سے ہمارے آفیسرز تھے کشمیری, ان کو اٹھا کر انہوں نے ہندوستان کے مختلف جگہوں میں ڈپلائی کیا, اور ہندوؤں کو سب جگہوں پر انہوں نے سب ہندو جو ہے بڑے بڑے عہدوں پہ جو تھے, ایون جو ہے SHO تک, ایون AC تک, اسسٹنٹ کمشنر تک, ہیڈ ماسٹر تک, انہوں نے تمام چیزیں جو ہے وہ گراس روٹ لیول سے لے کر اوپر تک جو ہے انہوں نے اپنے ہندو لائے, اور تمام مسلمان جو کشمیری تھے ڈپلائے تھے, ملازم جو اچھے پوسٹ پہ اوپر آفیسر ٹائپ, ان کو اٹھا کر انہوں نے ہندوستان کے مختلف جگہوں پہ لے گئے. ایک تو اس کا یہ محرک ہے کہ ہندوستان ہمارے لوگوں کو
ٹورزم جو ہے وہ ٹورزم سے ہٹانا چاہتا ہے تباہ اور کرنا ٹورزم چاہتا کے ہے. ذریعے ہمارے جو ٹورزم کے لوگ ہیں ان کی جو ہے تمام چولہے بند کروانا چاہتا ہے, ان کو معاشی طور پہ مارنا چاہتا ہے تاکہ ان کو کوئی بھی آمدن ان کو کوئی بھی ان کے پاس ہونا ہے. یعنی اس صنعت کی انڈینائزیشن چاہتا ہے وہ, جی, ایک مقصد اس کا یہ ہے. ایک تو مقصد اس کا یہ ہے. دوسرا ٹارگٹ اس کا یہ تھا, چونکہ یہ ساری چیزیں پورا جو سین تھا یہ بنا کے کہ اس نے دیکھیں آپ 32 گھر اس وقت تک انہوں نے ڈسٹرائک کیے, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد تھے, یہ سابقہ ملیٹنٹ تھے, یہ اس طرح تھے. آپ دیکھیں نا, پرسوں انہوں نے بانڈی پورہ میں جو ہے الطاف لالی کو اٹھایا اور ادھر لے کے تھانے میں, ایک نوجوان اٹھایا, تھانے میں بلایا اس کو, اور وہاں سے اس کو کرتے کراتے غائب کر کے آگے لے کر اسے انکاؤنٹر میں شہید کر دیا. دلسوز تصویریں آئی ہیں, آپ دیکھیں کہ کتنی جو ہے نا کتنے دلسوز تصویریں اور کتنا دلخراش وہ واقعہ ہے کہ بندہ جو ہے نا. اب اس طرح کے واقعات ہندوستان اس کی آڑ میں مقبوضہ کشمیر میں ہمارے جو ہے مکانات, ہمارے جائیدادوں کو جو ہے نا وہ ختم کر کے ہمارے مکانات جلا کے کشمیری کو بالکل وہ زمین پہ کرنا چاہتا ہے, بالکل زمین دیوار کے ساتھ لگانا چاہتا ہے ہندوستان. اور پچھلے جو 32 گھر جلے, اب اس صورتحال کو پیش نظر ہم اپنے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو یہ کہتے ہیں, وہاں کے سیاسی جماعتوں کو, وہاں کی موجودہ حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریاست جموں کشمیر کے عوام کے اوپر ایک جو قہر انہوں نے دوبارہ سے شروع کر دیا کہ ان کی جو ہے نا جو معاشی طور پہ ان کو ختم کیا جائے, ان کے مکانات جلائے جائے, اور اس میں جو ہے نا کوئی بندہ اگر 20 سال پہلے 15 سال پہلے جو ہے وہ وہاں پر تھا تو وہ اس کو سمجھتے تھے یہ جو ہے نا مجاہدین کے ساتھ کا کوئی لنک ہے, اس کا مکان انہوں نے اڑایا. لیکن مستقبل میں اس طرح کے جو ہے نا انسیڈنٹ ہندوستان اور کرے گا اگر اس کے اوپر روک تھام نہ کی. اس کے اوپر روک تھام کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر کے عوام کا بہت بڑا رول بنتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے یوتھ, وہاں کے نوجوان, وہاں کی حکومت, وہاں کے اپوزیشن, وہاں کی تمام سیاسی مذہبی جماعتیں اپنے عوام کو باہر نکالے, اپنے لوگوں کو باہر نکالے, اور اس کے اوپر بھرپور اس کا مقابلہ کرے, اور دنیا کو ہندوستان کا جو یہ بھیانک جو ہے یہ ان کا بے نقاب, اس کا چہرہ بھیانک چہرہ جو ہے نا وہ بے نقاب کرے, تاکہ ہندوستان جو ہے اپنی جو ہے نا اس پہ دنیا کے سامنے ننگا ہو جائے, تاکہ جو ہے اس کا صرف ہندوستان یہ کام کر سکے, تاکہ ایک روک لگے اس کے عزائم پر اور منصوبوں پر, تاکہ اس کو روک لگے اور مزید نہ بڑھے اور مزید جو ہے نا یہ مکانات نہ جلائے جائیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جناب عارف صاحب کہ تاج محل ہوٹل واقع ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا منی پور میں واقعات ہوتے ہیں, ممبئی کا واقعہ ہے وہی تاج محل ہوٹل کا, اس کے بعد آسام میں واقعات ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کے جناب جو ہے ہندوستان میں جو واقعات یہ کرتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ کبھی انہوں نے اس کا ریئیکشن وہاں پر کیا, کبھی اس چیز کا ریئیکشن انہوں نے نہیں کیا. جو بمبئی کا واقعہ تھا آپ دیکھیں کہ وہاں پر کسی بندے کو انہوں نے باہر نکالا, کسی بندے کو انہوں نے جناب وہ کیا انسیڈنٹ اس کے اوپر جو ہے وہ پوچھا ہے, لیکن اس واقعے کی آڑ میں کشمیریوں کو اجتماعی صرف اور صرف اس واقعے کو سین جو تھا کہ اس کی آڑ میں کشمیریوں کو جہاں پر بھی ہے ہندوستان کے اندر ہمارے نوجوانوں کو جو ہے نا مارا گیا, وہاں سے لاشیں بھی آئی ہمارے اسٹوڈنٹس کی, ہمارے جو ملازمین ہندوستان میں ملازمت کرنے میں کشمیر سے وہاں ان کو پھینکا ہے, وہ پچھلے 6 دنوں سے اپنے آفسز میں بند ہیں اور وہ وہاں باہر نہیں نکل سکتے, اس لیے کہ انہوں نے اپنے RSS کو شیو سینا کے جو ہے نا گنڈے چھوڑے ہوئے, انہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں ان کو. تو یہ سارا نزلہ جو ہے وہ اس انسیڈنٹ کی آڑ میں ہندوستان جو ہے کشمیری کو کسی طریقے سے جو ہے نا وہ تباہ کرنا چاہتا ہے, ڈالنا چاہتا ہے. لہٰذا آج میں اپیل کرتا ہوں مقبوضہ کشمیر کے عوام سے, وہاں کے باہمت عوام سے, باہمت نوجوانوں سے, وہاں کے یوتھ سے, وہاں کے تمام سوسائٹی سے, کہ وہ اس جو اس وقت ہندوستان کشمیر میں کر رہے ہیں, جو مکانات ہمارے جلا رہا ہے, جو کشمیر میں ہمارے اکانومی کو جو ہے نا ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کشمیری کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہا ہے, یہ واقعہ اگر آج میرے ساتھ ہے یہ کل فاروق عبداللہ کے ساتھ بھی ہوگا, یہ محمود مفتی کے ساتھ بھی ہوگا. مائنڈ سیٹ کا سامنا کر رہے ہیں کشمیری ذہنیت کا. جی یہ بالکل ہندوستان کی جو وہ رجیم ہے, جو مودی رجیم ہے, اس مودی رجیم کا جو ہے نا یہ اس کے اوپر چل رہے, اور ہمیں سمجھنا ہوگا مودی کے رجیم کہ یہ مکمل جو ہے کشمیری کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہے. مشتاق الاسلام آپ کا بہت بہت شکریہ. مشتاق الاسلام صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ بھارت اس واقعے کی آڑ میں کشمیر کی جو ٹورزم انڈسٹری ہے, ایک بہت مضبوط صنعت ہے, وہ اس کی انڈینائزیشن اور نئے انداز سے ترتیب نو, تشکیل نو چاہتا ہے. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.